हालेलुया। शुक्र अदा करते हैं उस खुदाए सलूस का जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का मालिक और ज़िंदगी देने वाला तो जहां का बादशाह है, जिसकी खुशी में आप शरीक होने के लिए आज यहाँ बैठे हुए। आपका बैठना और आपका आना बाइस से बढ़कर और बाइस से नजात है, क्योंकि दो जहां का बादशाह आखिरी सफ़र यरूशलेम की तरफ आखिरी सफ़र, और इस सफ़र में वो अपने शागिर्दों के साथ साथ एक बड़ी भीड़ जिसमें ईमानदार भी हैं और गैर ईमानदार भी हमें नजर आते हैं। कुछ ऐसे नजरिया रखते हैं कि जिस मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे थे वो मसीहा आ चुका है। वो अपने तौर से उस मसीहा की शक्ल, सूरत और उसकी कुदरत और हशमत का तजर्बा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रोमी सल्तनत के जुल्म की जंजीरों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका ईमान है कि जब हमारा मसीहा आएगा हमें आज़ाद हो जाए। वो अपनी कुदरत से हर उस कुव्वत को शिकस्त देंगे जो हम पर जुल्म बर्पा कर। वो ये भी जानते हैं कि वो मसीहा एक बड़ा ताकतवर जोरावर सुरमा की मानद होगा और वो शिकस्त खुर्दा नहीं। जैसे वो चाहेगा वैसे हो जाएगा। हजूम में खुशी है। क्या है हजूम में? खुशी है। मगर उनकी जो खुशी है उसका मकसद कुछ और, उसकी खुशी का मकसद कुछ और। खजूरी इतवार हॉली वीक से पहले हमारे लिए भी एक तैयारी का दिन है। क्या यीशु के इस जुलूस में हम वैसी भीड़ बनना चाहते हैं? क्या वैसे ख्यालात लेकर आना चाहते हैं? यीशु जंगजू हो, इस वक्त सुरमा लश्कर की मानद हो और आग और भट्टी की मानद हो, चकना चूर करने वाला। फिर कलाम में मुकद्दस से हम कुछ और ही हमारे लिए बरकत की बातें, ईमान की बातें, करदार और फैज़मंदी की बातें हमें सीखने को मिलती। अगर हम 20वें बाब की 17वीं आयत को देखें, मत्ती की 20वां बाब उसकी 17वीं आयत में तो लिखा और यरूशलेम जाते हुए, और यरूशलेम जाते हुए यीशु इनके साथ है 12 शागिर्दों के साथ। यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को लग ले गया। क्यों लग ले गया? यीशु उनसे कलाम करना चाहता है। अहम बात उनके आगे रखना चाहता है। उन्हें अगले दिनों के बारे में आगाही देना चाहता है। क्या हम यीशु के पास जाके आने वाले दिनों की बातें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? कि आज हम अपने कपड़े यीशु के कदमों में डाल के, डालियां लेके, फूल बखेर के महदूद खुशी हासिल करना चाहते हैं या अबदी खुशी हासिल करना चाहते हैं?
یسوع کو عام نبیوں کی طرح نہ سمجھے. یسوع خداوندوں کا خدا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ. اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو خدا کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ ممکنات کا خدا کہلاتا ہے. وہ اختیار محکم بھی کہلاتا ہے. وہ چاہے ابھی اور اسی وقت دنیا میں امن، امان، سلامتی، تسلی، تشفی، محبت قائم ہو سکے. مگر جو خدا نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، خدا وہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح رہنا چاہتے ہیں، کس طرح سوچنا چاہتے ہیں، کس طرح بڑھنا چاہتے ہیں. اس لیے یسوع نے یروشلم جاتے ہوئے کیا ہوا، شاگردوں کو 12 شاگردوں کو لگ لے گیا اور کیا کہا، ان سے کہا دیکھو ہم یروشلم کو چاہتے ہیں، روٹی کے گھر جاتے ہیں اور یروشلم میں جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کہنوں فقیوں کے حوالے کیا کیا جائے گا، حوالے کیا جائے گا. یسوع نے یہ بات پہلے حواریوں کے ساتھ نہیں کی، پہلے ان کو نہیں بتایا، مگر آج یسوع ان سے کلام کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. سردار کہنوں فقی فریسیوں کے حوالے کیا جائے گا. اس کو قتل کرنے کا وہ کیا کریں گے، حکم دیں گے. قتل کرنے یعنی کہ مارنے کا حکم دیں گے. اس کو تو مسکر اس کا اڑایا جائے گا، اس کی تذلیل کی جائے اور اسے غیر قوموں کی کیا جائے گا، حوالے کیا جائے. آج کے دن سے پہلے ان باتوں کو سیکھیں. ہولی ویک میں داخل ہونے سے پہلے یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، ہماری روح کے سامنے آ جائے، ہمارے بدن کے سامنے آ جائے، ہماری روحانی سوچ کے سامنے آ جائے کہ آج ہم اس کے لیے خوشی کر رہے ہیں، آج ہم بڑی شادمانی کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد وہ مقصد پورا ہونے کو ہے. وہ مقصد نجات کا پورا ہونے کو ہے، وہ مقصد ایمان کا پورا ہونے کو ہے، وہ مقصد زندگی کا پورا ہونے کو ہے، اور مقصد انسان کو انسان بننے کا پورا ہونے کو. اسی لیے کتاکوں سے ٹھٹھوں میں اڑائے، کوڑے مارے اور یہ کلام ہے مسیح یسوع کا، یہ ابن مریم کا پیغام ہے. پھر اس نے بتا دیا کہ وہ تیسرے دن کیا ہوگا، تکلیفیں عزیتیں اٹھانے کے بعد بھی جو زندگی اس کو ملنی ہے وہ زندگی ہمیں بھی ملنی ہے. اس لیے یروشلم میں اس کا شاہانہ جلوس اس کے آخری سفر اور اس سفر میں وہ امن کا سفیر بن کے جانا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں کہ لوگ جس طرح مسیح کو وہ مسیح مان رہے ہیں، مسیح کچھ اور طرح سے ان کے سامنے پیش ہونے. حالانکہ بادشاہ رتھوں کا، ہاتھیوں کا، گھوڑوں کا استعمال کرتے، مگر ملوت مقدس ذات اقدس ربنا یسوع المسیح گدھے کا استعمال کرتے. کسوں کا استعمال کرتے ہیں؟ گدھے کا استعمال کرتے ہیں. پھر گدھا نہیں، گدھی کے بچے کا استعمال کرتے. اس لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، قبول کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے
کردار میں گفتار بننا ضروری ہے. کیونکہ اس میں بعد میں کیا لکھا؟ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پہ بہتے فگے کے پاس ہے تو یسوع نے کتنے شاگردوں کو؟ 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے والے کہاں جاؤ؟ پہلے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جانے سے پہلے شاگردوں سے کلام ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا. اب یسوع مسیح یروشلم کی طرف مارچ کرنے کو ہے، داخل ہونے کو ہے. عید فصح کا موقع ہے. عید فصح کے موقع پر یروشلم میں ہجوم آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں دوسرے شہروں سے، گاؤں سے، اور وہ شہر میں آ کر اس خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. جمع غفیر ہے، یروشلم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. حالانکہ یروشلم کی آبادی اس وقت ہسٹری بتاتی ہے 50,000 کے قریب ہے، مگر اس عید فصح کی تیاری کے موقع پر یروشلم جو ہے وہ 2, 2.5, 3 لاکھ سے بڑا شہر جو ہے ہجوم کی شکل میں لوگوں کے لوگ آنے کی وجہ سے بھرا پڑا. آج اپنی تیاری کرنے یسوع آپ کے درمیان ہے. اب یسوع یروشلم کی طرف مارچ نہیں کر رہا. اب یسوع ہر زندگی، ہر گھرانے کی طرف مارچ کر رہا ہے. وہ آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ اس کا کس طرح استقبال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اسے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہجوم بن کر یا ایماندار بن؟ اگر آپ ہجوم بنیں گے تو جو اپنے انداز سے سوچتا ہے، ایماندار بنیں گے تو آپ اس کے مقصد کو جان لیں، اس کی کاملیت کو جان لیں، اس کی بشریت کو جان لیں، اس کی الوہیت کو جان لیں. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آخری ہفتے کے حالات کو سمجھیں. یہ ہفتہ ہمارے لیے ایمان کی سرفرازی کا ہے. اس ہفتے میں اپنی اندر سوچ کو پیدا کریں اور آج کے دن اس کا آغاز کریں کہ یسوع آپ کی طرف آ رہا ہے. اگر آپ اسے آتے دیکھ نہیں رہے تو آپ کی تالیاں بجانا، آپ کی ڈالیاں لہرانا بے مقصد ہے. یسوع کو دیکھیں، یسوع کو جانیں، یسوع کو سمجھیں. یسوع یہی بات اس وقت یروشلم کے لوگوں کے آگے رکھنا چاہتے ہیں. انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں امن کا سفیر ہوں، میں امن کا بانی ہوں، میں تمہارے درمیان آیا ہوں، میں تمہیں سمجھتا ہوں، میں تمہاری زندگیوں کو سمجھتا ہوں، میں تمہاری سوچوں کو سمجھتا ہوں، مگر تم مجھے نہیں سمجھ پائے. یہی حال آج ہم سب کا بھی. کیا ہم یسوع کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یسوع وہ ہے جو کنواری سے پیدا ہوا. یسوع وہ ہے جو کنواری سے پیدا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا نہیں، یہ آسمان سے ہے. اس کا پیدا ہونا عجیب ہے، اس کی خدمت عجیب ہے، اس کی محبت عجیب ہے، اس کے کام عجیب ہے. اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، زکریا کی کتاب میں لکھا، زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں، اے بنت صہون، اے بنت صہون تو نہایت کیا ہو؟ اے بنت صہون تو نہایت شادمان ہو. اے دخترے یروشلم تو خوب کیا کر، للکار، پکار، خوشی کر، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. زکریا یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کیونکہ دیکھ، جان لے، سمجھ لے، قبول کر لے، ایمان کی آنکھوں کو کھول لے. تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے.
کو بادشاہ، دو جہاں کا بادشاہ، اس کی بادشاہی محدود نہیں ہے، وہ لامحدود قدرت کا حامل خدا ہے، اس لیے وہ کامل خدا اور کامل انسان۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو وہ کامل انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کی کاملیت جو ہے وہ ہمیں کلام سے جانکاری ملتی ہے۔ کس نے موت کو کیا دی؟ شکست۔ وہ شکست خوردہ نہیں ہے، وہ شکست دینے والا ہے۔ گناہوں، ہماری سوچوں، ہمارے خیالات، اس لیے یسوع مسیح جب یروشلم سے نکلے تو یسوع کہاں گئے؟ زیتون کے پہاڑ کی طرف گئے جو مشرق کی طرف۔ یروشلم سے نکلتے ہوئے کس کی طرف گئے؟ وہ لکھا ہے وہ زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے۔ یسوع نے کہا دو شاگردوں کو بھیجا، یعنی کہ یسوع جب یروشلم سے نکلے زیتون کا پہاڑ مشرق کی طرف پہنچے تو جہاں بیتنیاں بیت فگا، بیتنیاں وہ علاقہ ہے جو لازر کا ہے، مریم مگدلینی۔ یسوع مسیح نے لازر کو کیا کیا تھا؟ اس کے زندہ کرنے سے یسوع کی شہرت پھیل چکے، لوگ جان چکے تھے کہ یہ کون ہے جو مردوں کو بھی زندہ۔ مردہ وہ نہیں جو مرا ہے گھر میں پڑا ہے، مردہ وہ جو قبر میں رکھا گیا، جس کے اوپر مٹی ہے، جس کے پتھر رکھا گیا ہے، اور یسوع اسے زندہ کرتا ہے۔ حالانکہ مارتھا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ گلا کرتی ہے، کیا خداوند اگر تو جہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو یسوع نے کہا قیامت اور زندگی جو مجھ پر مان لاتا وہ مر جائے تو بھی کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ تو زندگی کا بانی آج زندگی دینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے زندگی کا تجربہ کریں، زندگی کو چھونے کی کوشش کریں، زندگی کو محسوس کریں، زندگی کو جانیں، زندگی میں ٹھہریں اور زندگی میں بڑھیں۔ آپ کی زندگی پرجلال ہو جائے۔ گیت گاتے بڑے اچھے لگتے ہیں، گیت گاتے بڑے اچھے لگتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہم اچھے لگتے ہیں، مگر گیتوں کے مقصد سے ہم دور ہو۔ گیت تیاری ہے، گیت کیا تیاری ہے؟ یسوع کو جاننے کی۔ کلام یسوع ہے، کلام یسوع ہے، کلام مجسم ہوا، فضل و سچائی سے ممور ہو کر ہمارے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے آپ کی عقل۔ یار وہ ہوتا ہے جو کلام کو جانے۔ پھر وہ بیت فگا سے ہوتے ہوئے سڑک نکلتی ہے جو زیتون کے پہاڑ کے گر، اور وہ جنوب کے گر گھومتی ہے اور پھر وہ یوسفت کی وادی تک پہنچتی ہے۔ کہاں تک یوسفت کی وادی تک پہنچتی ہے، پھر قدرون کے نالے کو عبور کر کے اوپر کو چڑھائی ہوتی ہے اور وہ سڑک یروشلم کو جاتی ہے۔ یہ سفر ہے یسوع مسیح کا یروشلم کو جاتے ہوئے۔ سات سفر نہیں، شاگرد ساتھ، شاگردوں سے پہلے کلام کیا جا چکا، مگر جیسے ہی وہاں پہنچتے تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو یسوع پیغام دیتے ہیں، رسالت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کرنا کیا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے اور کیا لے کر آنا ہے۔ یسوع نے ہمیں بھی تو کچھ کہا، یسوع نے ہمیں بھی تو کچھ کہا ہوا ہے۔ کیا ہم جانتے کیا کہا ہوا؟ جانتے ہیں؟ یسوع نے کہا بس تم جاؤ غیر قوموں کو کیا بناؤ؟ ان کو خدا باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے کیا دو؟ ان کو تعلیم، میں آخر تک تمہارے۔ یہ ہمارے لیے بھی ارشاد ہے، ہمارے لیے حکم ہے۔ اس رسالت کو
پر عمل کرا. پہلے اپنی زندگی سے اور اپنے گھرانے سے آغاز کریں, اپنے بہن بھائیوں سے آغاز کریں. خدا کی شکر گزاری کا, خدا کو سمجھنے کا, جاننے کا. تو یسوع نے 2 شاگردوں کو سمجھایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنے جانا ہے اور کیا لے کر آنا ہے, اور جس سے لے کر آنا ہے وہ کیسے یسوع کو جانتا ہے. کس کی کو ضرورت ہے کہ کوئی کسی کی چیز اٹھا کر لے آئے اور وہ کیا نہ کرے, شور و غل نہ کرے. مگر یسوع جہاں بھیجنا چاہتا ہے, یسوع کو جس چیز کی ضرورت ہے یسوع جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی سلامتی ہے. آپ یہاں آئے ہیں تو یسوع کی سلامتی کے لیے آئے ہیں, یسوع کو بادشاہ جان کے لیے آئے ہیں, یسوع کو اپنا محبوب جان کے آئے ہیں, یسوع کو کلام مجسم جان کر آئے ہیں, اور یسوع کو اپنا خدا کا بیٹا مان کر آئے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے قابل فخر, قابل ایمان ہے. اس لیے آپ کی خوبصورتی اور آپ کا صبر تحمل بھی خدا کے نام کو جلا دے گا. خوشی ہے خدا کے رسول. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے, کیسا جلوہ مسیح. مل کے گائیے ہیں بلا تالیوں کے ساتھ. کہتے ہیں تالیاں باقی پہ جائیں. آمین. یہ ہے مسیحت کہ دیکھو دیکھو, جان لو, سمجھ لو کہ یسوع ہماری طرف آ رہا ہے, اپنی قدرت کو لے کر آ رہا ہے. اس کی قدرت کیا ہے؟ محبت. اس کی قدرت کیا ہے؟ محبت. اس لیے کلام مجسم یونا 3:16 میں لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو, کیا کرے, وہ ہمیشہ کی. یسوع لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے, مگر ہجوم کچھ اور طرح سے سوچ رہا ہے کہ اب ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں. یسوع نے کیا کہا شاگردوں کو, یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ, وہاں پہنچتے کیا ملے گا تمہیں؟ ایک گدی بدی ہوئی. پہلا نشان کیا؟ جانا ہے, سامنے جانا ہے, گاؤں میں جانا ہے. خدا نے بتایا کہ اس گھر میں جانا ہے, اور وہاں تجھے کیا ملے گی؟ ایک گدی بندھی ہوئی, اور اس کے ساتھ بچے کو خوبصورتی دیکھی, برکت دیکھی, ماں بھی ہے اور بچہ ہے. بتا دیا فلانے گھر فلانا گاؤں, وہاں تمہیں ایک گدی اور گدی کا بچہ ہے. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یسوع گھرانوں سے محبت کرتا ہے, زندگیوں سے محبت کرتا ہے, بڑوں سے محبت کرتا ہے, اور بچوں سے بھی محبت کرتا ہے. اس لیے یسوع نے انہیں نشان کے طور پر بتا دیا کہ وہ گدی اکیلی نہیں ہوگی, اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوگا. اس لیے یسوع جب ہمیں پیار کرتا ہے تو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں, آپ یسوع کے بچے ہیں. اس لیے یہ بتا دیا کہ گدی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچے کو پاؤ گے, انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. کہاں لے آؤ؟ ان کو کھولنا ہے اور میرے پاس لے آؤ. اگلا سوال, اگلی تعلیم, اگلی برکت بڑی اہم ہے, اور وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی تم سے کچھ کہے, سوال کرے, پوچھنے کی کوشش کرے, تکرار کرے, بحث مباحثہ کرے, تو کہہ دینا. کیا کہہ دینا؟ خداوند کو ان کی کیا ہے؟ ان کی ضرورت ہے. دونوں میں گدی بھی ہے اور گدی کا بچہ بھی ساتھ ہے. ان کی کیا ہے؟ ضرورت. اگر وہ کہیں تو یہ بتا دینا کہ خداوند کو ان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اگر اس کی ہوتا تو ایک ہوتا, لکھا ان کی ضرورت ہے. یسوع آج ہمیں بھی پکار کر کہتا ہے گھروں سے, مجھے ان کی ضرورت ہے, میں نے انہیں بلایا ہے, میں نے ان کو بلایا خاندان کے طور پر.
साथ, माँ बाप के साथ, कलीसिया के साथ, एल्डरों के साथ, पस्तरों के साथ, खातमों के साथ अपने घर में बुलाया है, ताकि मैं उन्हें बता दूं कि मैं ही मसीह हूं। मैं बता दूं कि मैं ही मसीह हूं, क्योंकि मसीह को हमें हमारी जरूरत है। आज के दिन अपनी जरूरत को महसूस करें कि यीशु मुझे देख रहा है, मुझे बुला रहा है। कभी कभी तना पीछे पड़े रहे, वो वाकया हो गया, यीशु ने ये काम मुकम्मल कर दिया, यीशु ने ये शादमानी हमें दे दी। आइए आज यीशु के लिए अपने आप को पेश करें। इसलिए चर्च में माँ बाप और बच्चे गाते हैं, खुदा के लिए बुलाए जाते हैं, क्योंकि खुदा को जरूरत है। फिर आगे क्या लिखा, वो फिल फॉर ने क्या करेगा, मना नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यीशु जहां भेज रहे हैं, यीशु को वो शख्स जानता है। अगर यीशु से जानता है तो वो भी शख्स यीशु को जानता है। और जब उन्होंने पूछा, लाजमी होगा कि भाई क्या करे, तो उन्होंने कहा होगा कि खुदावंद को इसकी क्या है, क्योंकि बातें यीशु की जुटलाई नहीं जा सकती। लिखा है कि वो फिल फॉर उन्हें क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तुम्हें इजाजत देगा। ये इसलिए लिखा है कि नबी के माँ को कहा गया कि वो पूरा हो। ये बातें यीशु मसीह जमीन पर हर वो पेशेगोई को पूरा करने के लिए जमीन पर आए। आगे क्या लिखा है, सहून की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अभी अपने ज़करिया की तलावत पढ़ी तो यहाँ पर लिखा, सहून की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह क्या है, तेरे पास आता है। एक दूसरे से कहें, देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है। बस जी, देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, मेरा बादशाह मेरे पास आता है, मेरा बचाने वाला मेरे पास आता है। वो हलीम, क्या है वो, हलीम फरोतन है, सलामती का शहजादा है। वो हलीम है और किस पर सवार है, गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर, माँ पर नहीं, बच्चे पर सवार है। तो यीशु मसीह ने क्या बोल सकते कि माने लोगों मेरे पास है, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ये जो सलामती का शहजादा, जिंदगी का बादशाह है, जलादू के बच्चे पर सवार है। लिखा पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही हुक्म दिया, जो कहा वो उन्होंने क्या किया, पूरा किया, अमल किया। ये नहीं कहा कि कहीं और चलेगी, किया, हुक्म की पैरवी की और वो अमल किया। और गधी और बच्चे को लाकर अपने पहले शागिर्द ने क्या किया, लिखा है अपने कपड़े उन पर क्या कर दिए। इसका मतलब है जब गधी और बच्चा आया तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शागिर्दों ने क्या किया, जब लेकर आए तो क्या किया, अपने कपड़े जो उनके पास थे, जो भी था, उन्होंने क्या कर दिया, गधी पर डाल दिए। और आगे क्या लिखा, और वो उन पर क्या कर गया, बैठ गया। और फिर लिखा है, और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में क्या कर दिए, अमल किना शुरू किया। अमल कहाँ से शुरू हुआ, शागिर्दों से। फिर जब शागिर्दों को देखा तो भीड़ इस अमल में क्या हो गई, शरीक हो। तो हमने आपके वेलकम के लिए कितना खूबसूरत कलियां बिछाया, एक दफा देख ही लो यार। आमीन। खूबसूरती, उन्होंने कपड़े बिछा दिए, हमने आपके लिए कलीन बिछा दिया। ताकि खुदा की खूबसूरत खुदा, खूबसूरत कलीसिया, खूबसूरत चर्च। चर्च ईंटों का नाम नहीं है, चर्च ईमानदारों का नाम है। चर्च बहनों, बेटियों, बच्चों का नाम है, एल्डर, परसदार और खादम का नाम। और भीड़ ने क्या किया, उन्होंने अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने क्या कर दिया, दरख्त की डालियां
اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں نا تو وہاں پر لکھا کھجور کے ڈال. کھجور کو عبرانی میں کہتے ہیں تمر. کیا کہتے ہیں؟ تمر کہتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اکثر لوگوں نے درخت کی کیا کر لی؟ ڈالیاں. کچھ نہیں ان کا بات, انہوں نے ڈالیاں توڑی. اکثر کا جب آپ تو چلو گاؤں میں بھی درخت نہیں تو پہلے بڑے درخت ہوتے تھے, تو لوگ جاتے جرا درخت کی ڈالیاں توڑی اور گاڑ لی. درخت کی ڈالیاں توڑی مسواک کر لی. اس وقت ان کا ٹوتھ پیسٹ یہی ہوتا تھا, اور اس وقت دانت بھی زیادہ مضبوط ہوتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈالیاں درختوں کی کاٹ ڈالی, توڑ لی اور ان کے راہ میں پھیلا دی, رکھ دی, لہرانے لگی. جس طرح بھی آپ نے خداوند کی پرستش میں ڈالیوں کو کیا کیا؟ لہرایا. خدا کے جلوس کو محسوس کیا جانا, اپنے ایمان کی خوشی ایک دوسرے کے سامنے رکھی, شرمائے نہیں بلکہ اپنے خدا کے جلوس میں شریک ہو گئے. اس کے کلام میں, اس کے حکم میں, اس کے ارشادات میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے. آمین. اور آگے کیا لکھا؟ بھیڑ اس کے کیا تھی؟ آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے کیا چلی آتی تھی. اور پکار کا کیا کہتی تھی؟ ابن داؤد کیا کر؟ ہوشنا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے ہوشنا کا مطلب کہ ابھی ہمیں کیا کر دے؟ نجات دے, ابھی ہمیں بچا لے, ابھی ہمیں چھٹکارا دے دے. ہم مان لے آئے ہیں, ہم تجھے جان لیا ہے, تو ہمارے لیے کر سکتا ہے, ہمیں رومی حکومت کی سلطنت سے آزاد کر سکتا ہے, ہمارے ظلم ختم ہو سکتے ہیں. اس لیے پکار رہے ہیں, تجھے اپنا مسیح مان لیا ہے. مگر یہ بھی اپنے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں, ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے, تو مبارک ہے, خدا نے تجھے بھیجا ہے. عالم بالا پر روشن. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کلیسیا کو کلیسیا بننا پڑے گا, بھیڑ نہیں بننا. ہمیں یسوع کے مقصد کو جاننا. جب تک ہم یسوع کے مقصد کو نہیں جانتے تب تک ہمارے یہ نعرے کیا ہیں؟ بیکار. کیا ہیں؟ بیکار. اپنے بوجھ کو خداوند کے آگے رکھ, اپنی مصیبتوں کو خداوند کے آگے رکھ دے. خداوند آپ کو کیا کرے گا؟ دکھ سکھ سے نکال لائے, کیونکہ یسوع آگے بڑی ایک اہم مقصد کی طرف آگے جا رہے ہیں. جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو لکھا ہے سارے یروشلم میں کیا ہوگی؟ ہلچل پڑ گئی. اور آگے کیا لکھا؟ لوگ کہنے لگے یہ کون ہے. جب وہ یروشلم میں پہنچ گیا, درمیان میں پہنچ گیا, تو لوگوں میں سے کئی جن کو نہیں معلوم تھا کیا کہنے لگے کہ یہ کون ہے اور کیوں ہے, کیسا ہے, یہ کس کے لیے تم چلا رہے ہیں اور کس کا تم استقبال کر رہے. اور بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصری کا نبی کیا ہے؟ بھیڑ کے ناصری کا کیا یہ کیا ہے؟ یسوع. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 37 آیت پر لکھا ہے ہم صرف کھجور کا موقع خوشی کرتے ہیں. آئیے نکالیں ذرا 23 باب اس کی 37 آیت. اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو کیا کرتا ہے؟ انصاف. ہمیں یہاں پر اس بھیڑ کے مقصد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی جو تیرے پاس بھیجے گئے تو ان کو کیا کرتا ہے؟ انصاف. کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں, مگر تم نے یسوع نے بتا اس کے بھیڑ کے مقصد کو, لوگوں کے مقصد کو بتا دیا. آج ہمیں یسوع کے اصل مقصد کو جاننا ہے.
کہ یسوع صاحب الوہیت کو انسان ہے. وہ دو ذاتیں لیے، انسانی ذات اور الہی ذات. وہ انسانی ذات میں بھی کامل ہے اور الہی ذات میں بھی کامل ہے. اس لیے وہ میرا خدا ہے. اس لیے اس خدا کو جان کر ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا کر پکار کر کہیں کہ میرا خدا میری طرف آ رہا ہے. خدا مند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور سلام دے.